Ladies and gentlemen, خواتین و حضرات، friends, عزیز dear دوستو، brothers and sisters, مسیح میں بھائیوں اور بہنوں، this is Brother Frank, یہ بھائی فرینک مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے مخاطب ہے۔ Krefeld, Germany. We look back ہم گزرے ہوئے ان بہت سے سالوں میں God's blessing. خدا کی برکتوں کو دیکھتے ہیں۔ Personally, میں شخصی طور پر پیچھے مڑ کر اپنی 50 سالہ بین الاقوامی خدمت پر نگاہ کرتا ہوں۔ after بعد ازاں جب خداوند نے مجھے 2 اپریل 1962 کو بلایا، 1962, our main subject remains ہمارا مرکزی مضمون یسوع مسیح کی واپسی ہے، promised جس کا وعدہ Lord Himself خود in John. ہمارے خداوند نے یوحنا کے 14ویں باب میں کیا۔ Our main message لیکن ہمارا اہم پیغام ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ forever. Our preaching includes the whole ہماری منادی counsel, خدا کی ساری خوشخبری کو شامل کرنا ہے۔ forgiveness, مخلصی، reconciliation, گناہوں کی معافی، new life in Christ, خدا سے ملاپ اور صلح، plan مسیح میں نئی زندگی، نجات کے پورے منصوبے کی منادی ہو چکی ہے۔ the experience, ہمیں وہ تجربات ہیں جن کی ہم منادی کرتے ہیں: healing, نجات، شفا، new life. معافی، مسیح میں نئی زندگی۔ Must know that ہمیں جاننا چاہیے a promise, کہ کلام کا ہر وعدہ اپنے وقت پر حقیقت بن جاتا ہے۔ promised redemption, موعودہ مخلصی، جیسا کہ یسایہ کے 53 باب میں، where our جہاں ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کو کلوری کی صلیب پر دکھایا گیا ہے، Calvary, dying, ہمارے گناہوں کی خاطر مرتے ہوئے، being bruised وہ ہماری بدکاریوں کے لیے گھائل کیا گیا، by اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ his blood, اس کے لہو بہانے سے ہم بچ گئے اور خدا سے ہمارا ملاپ ہو گیا۔ Isaiah by the Holy Spirit, روح القدس کے وسیلہ سے جب یسایہ نے یہ وعدہ ہم تک پہنچایا، maybe یہ اس واقعہ کے 720 برس قبل تھا، before it happened, لیکن جو خدا کہتا ہے اور جہاں کہیں وہ کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ضرور پورا ہوگا، no difference. It must come to pass. وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ Comes for every خدا کے ہر وعدے کے پورے ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، even as our Lord حتیٰ کہ جیسے کہ ہمارے خداوند نے لوکا کے 4 باب میں in Luke chapter 4 یسایہ کے 61ویں باب میں سے پڑھا day this scripture اور پھر یہ بیان دیا کہ آج آپ کے سامنے یہ نوشتہ پورا ہوا۔ day scripture is being اس لیے ہمارے زمانے میں بھی یہ نوشتہ پورا ہوا، you خاص کر اگر ہم متی کے 24ویں باب کو پڑھیں۔ so many things بہت سی چیزیں بتائی گئی تھیں، foretold, not نہ کہ صرف جنگیں، جنگوں کی افواہیں، earthquake زلزلے اور یہ سب مصیبتیں جو زمین پر آئیں گی، ایک قوم دوسری قوم کے خلاف، nation against nation. اور ہمیں ان چیزوں کا تجربہ ہوا ہے۔ These things, especially خاص طور پر پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں، now, if we look into the اور حتیٰ کہ اب بھی uprising, اگر ہم قوموں پر نگاہ کریں، their government یہاں بلوا، وہاں احتجاج، حکومت کا کوئی وجود نہیں، is in a ہر چیز کھلبلی کا شکار ہے، is the way ہر چیز اس حالت میں ہے جیسے پہلے کبھی نہ تھی، no solution اور ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، are definite signs مگر یہ یقینی طور پر ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کی واپسی کے نشانات ہیں۔ but then also مگر پھر متی کے 24ویں باب میں ہی ہمارے خداوند نے جھوٹے مسیح شدہ کے بارے میں بیان کیا، false جھوٹے نبیوں کے بارے میں will deceive. جو بہتوں کو گمراہ کریں گے۔ What is the difference
اب فرق کیا ہے؟ who is false. کون صحیح ہے، کون جھوٹا ہے؟ And to know ہمیں جاننا ہوگا، we have to go. اور یہ جاننے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ Just have to preach the truth آپ جانتے ہیں and I ہمیں بغیر کسی مصلحت کے صرف سچائی کی منادی کرنی ہوگی۔ don't need any اور میں خوش ہوں، مجھے کسی کی طرفداری نہیں چاہیے، مجھے کسی کی دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف خدا کا ساتھ چاہیے اور ان کے ساتھ اس کے کلام کی تصدیق کروں۔ جو اس وقت کے پیغام کو مانتے ہیں، خدا کے حقیقی فرزندوں کو جو بھی کہا گیا ہے۔ of God. So this is God's اس واسطے یہ خدا کا سب چیزوں کی بحالی کا وقت ہے۔ all things. Just as the Jews اسی طرح جس طرح موعودہ کلام کے مطابق یہودی اپنے وطن میں واپس لوٹ گئے، their homeland, so اسی طرح نئے عہد نامہ کے ایمانداروں کو خدا کے اسی کلام کی طرف واپس لوٹنا ہوگا جس کی منادی ابتدا میں ہوئی۔ at the very beginning, عین ابتدا میں fight for every inch. یہودیوں کو زمین کے ہر انچ کے لیے لڑنا پڑا اور ساری دنیا ان کے مخالف ہے۔ We have to understand عزیزو، ہمیں سمجھنا پڑے گا، the men church. ایسے ہی نئے عہد نامہ کی کلیسیا بھی کلیسیاؤں کی مجلس میں فٹ نہیں ہوتی ہے۔ Church does not نئے عہد نامہ کی کلیسیا مذہبی دنیا کے اندر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ fit into all the nations. اسی طرح جیسے اسرائیلی باقی تمام قوموں میں فٹ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ خدا کا ایک مقصد ہے، Has a purpose, اور خدا کا نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے ساتھ بھی ایک مقصد ہے، and therefore اور چنانچہ we must ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے to have the same experience کہ وہی تجربات حاصل کریں جو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو عین ابتدا میں ہوا تھا۔ at the very beginning. Now look اب اس پر غور کرتے ہوئے جو پالوس رسول نے کلسیوں کو لکھا، to the Colossians. It is just so یہ کیسی شاندار بات ہے to be part کہ خدا کے کلام کا حصہ بنا جائے، experienced خدا کے فضل کا تجربہ حاصل کریں، اپنی جان کی نجات کا۔ I'm not only اور دوستو، میں صرف منادی نہیں کر رہا بلکہ اپنے تجربہ سے کہتا ہوں as my کہ میرا خداوند میرا شخصی نجات دہندہ ہے۔ in Colossians یہاں کلسیوں کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں 14 رسول یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے، Jesus Christ in whom جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے، even the forgiveness of our sins. And in the next اور اگلی ہی آیت میں وہ ہمیں بتاتا ہے who Christ کہ مسیح کون ہے، is the image وہ جو اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ of the creation of God. There are two creations. یہاں پر دو مخلوقات ہیں، Is the natural ایک creation. وہ جو قدرتی مخلوق ہے، If you go to Revelation, اور اگر آپ مکاشفہ میں جائیں اس کے 3 باب کی 14ویں آیت میں، Jesus Christ وہاں یسوع مسیح بتاتا ہے who brought the کہ وہی نئی مخلوق کو وجود میں لایا، existence. And Paul, اور پالوس رسول کرنتھیوں کو لکھتا ہے someone is کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، creation, the old things. پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ So اس لیے there is the first creation. ایک پہلی مخلوق ہے Come, جس کا خاتمہ ہو چکا ہے، we do have اور مسیح میں ہمارے پاس نئی مخلوق ہے۔ in Christ. We are born ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، new creatures. یسوع مسیح میں ہم نئی مخلوق بن چکے ہیں، Received ہمیں خدا کی زندگی مل چکی ہے، all who were foreordained from اور وہ سب the beginning. جو ابتدا سے مقرر ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس سے پہلے کہ دنیا کی بنیاد رکھی جاتی، صرف وہی مسیح کو قبول کریں گے۔
وہ مذہب کے درمیان اور حقیقت کے درمیان تفریق کریں گے. And reality, God did not bring us a Christian خدا ہمارے لیے مسیحی مذہب نہیں لایا تھا، Christ. اس نے ہمیں مسیح دیا، And we must, ایک نجات دہندہ. there is no other name اور ہمیں زور دینا چاہیے، آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کریں. and one salvation. صرف ایک ہی نجات دہندہ اور ایک ہی نجات ہے، And اور وہ یسوع مسیح میں ہے. that God ordained us. اور جیسا کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ابدی زندگی کے لیے مقرر کیا، اور یہ کہ یسوع مسیح اندیکھے خدا کا دیدنی ظہور ہے، God اور یہ ہمیں واپس اس قدرتی مخلوق کے پاس جو عین ابتدا میں تھی لوٹا لاتا ہے. creation. It brings us back یہ واپس paradise. فردوس میں لے جاتا ہے، باغ عدن کی جانب، When at the جب وقت کے ابتدا میں، not in eternity, نہ کہ ابدیت میں. in eternity, ابدیت میں خدا کا روح نور اور روح کی ساری معموری میں ساری ابدیت کے دوران سکونت کرتا ہے. all eternity. But at the beginning, لیکن وقت کے ابتدا میں he stepped out, جب اس نے ابدیت سے باہر قدم رکھا، وقت کے اندر، manifesting اور اپنے آپ کو دیدنی ظہور میں ظاہر کیا، of appearance, walking, باغ عدن میں وہ چلا پھرا create اور آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا. image. And the same اور وہی جو باغ عدن میں چلا پھرا، of Eden, the same وہی آیا تاکہ ہمارے ساتھ رہے. and the word اور وہ کلام جو ابتدا میں تھا، speaking جس کے وسیلہ سے سب چیزیں وجود میں آئیں، as John, جیسے کہ یوحنا کے پہلے باب میں ہے، also Galatians, اور غلطیوں اور کلسیوں میں بھی do speak. وہ اس کو بیان کرتا اور گواہی دیتا ہے. Our Lord is the ہمارا خداوند وہی ہے. believe that God اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کے اندر خود کو ظاہر کیا تھا. the Lord God throughout the پرانے عہد نامہ میں 4000 سالہ عرصہ کے دوران وہ خداوند خدا تھا. not Abraham, not Isaac, not Jacob, پرانے عہد نامہ میں کسی نے بھی نہیں، نہ ابراہیم نے، نہ اسحاق نے، نہ یعقوب نے، نہ ہی موسیٰ نے، نہ ہی کسی اور نبی نے آسمان میں باپ کے بارے بیان کیا، نہ ہی کسی نے آسمان میں کسی بیٹے کے بارے بیان کیا ہے. what do they say? Over وہ کیا کہتے ہیں؟ 300 عبرانی بائبل کے اندر 6300 مرتبہ سے زائد لفظ الوہیم یہوے کا ذکر ہے. the word Elohim, Yahweh, الوہیم یہوے Elohim, Yahweh, یعنی خداوند خدا، the Lord God, خداوند خدا. all the Old Testament. سارے پرانے عہد نامہ کے اندر خداوند خدا. God revealed نئے عہد نامہ کے اندر اس نے بطور خداوند خود کو یسوع مسیح میں منکشف کیا، and his manifestation اور آسمان میں اس کے ظہور کو باپ کہا گیا، Father. His زمین پر اس کے ظہور کو بیٹا کہا گیا، called Son. His اور ہمارے اندر اس کے ظہور کو روح القدس کہا گیا. the Holy Spirit. God. خدا ہمارے اندر روح القدس کے وسیلہ سے سکونت کرتا ہے. So we say اس واسطے the manifestation ہم اسی خدا کے اس ظہور کو دیکھتے ہیں جو باغ عدن میں چلا پھرا، of Eden, جو ابراہیم سے ملا، Abraham giving اسحاق کے بارے اسے وعدہ دیا، birth of Isaac, the same one, وہی جو تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہوا، the same one spoke to Moses. وہی جو موسیٰ سے مخاطب ہوا، یعقوب سے مخاطب ہوا، With him, اور یعقوب اس سے کشتی لڑا اور کہنے لگا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. revealed himself اسی نے آسمان میں بطور باپ اپنے آپ کو ہماری نجات کے لیے منکشف کیا.
Because in Christ, the کیونکہ مسیح کے اندر بیٹے میں ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، we were placed, اور ہم دوبارہ اسی مقام پر لوٹ جاتے ہیں جو ہماری اصل حیثیت ہے۔ we are just waiting ہم محض اپنے بدنوں کے تبدیل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ at the return جب یسوع مسیح ہمارا خداوند واپس آئے گا، جب یہ فانی بقا کو پہن لے گا، اور پھر ہم خداوند کے سنگ ہمیشہ تک رہیں گے۔ we shall be with the Lord forever. So the اس واسطے ہمارے خداوند کی واپسی ہی ہمارا مرکزی مضمون ہے، our main اور اس کی آمد کے لیے تیاری ہماری زندگیوں کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ for his return must be number one purpose in our lives, because the scripture says کیونکہ پاک کلام کہتا ہے، in Matthew ہمارا خداوند 10, متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی 10ویں آیت میں کہہ رہا ہے، to the marriage and the joy جو تیار تھیں شادی کی ضیافت میں چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ now going forth word اس لیے جو خدمت ساری دنیا میں جاری ہے یہ آخری پیغام ہے، باہر نکلنے کا پیغام، جیسا کہ متی کے 25ویں باب میں کہا گیا ہے، 25, behold دیکھو دولہا آ پہنچا، آؤ اس کے استقبال کو نکلیں، go ye out to باہر اس کے استقبال کو نکلیں۔ out from all the ہمیں تمام فرقوں سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں تمام موروثی تعلیمات سے باہر نکلنا ہے، and life اور خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے ساتھ سفرا ہونا ہے۔ all need an absolute. ہم سب کو حتمی کی ضرورت ہے، اور کسی بھی کلیسیا کے پاس حتمی نہیں ہے، His word alone صرف خدا، صرف اس کے کلام ہمارا حتمی ہے۔ give you an example. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امید ہے آپ صحیح طور پر سمجھ جائیں گے۔ Right. Some years ago, کچھ سال قبل جرمنی کے شمالی علاقہ میں in the میں نے north part of کچھ بپتسمے دینے تھے، among those, اور جن لوگوں نے بپتسمہ لینا تھا ان میں سے ایک وکیل تھا، and he was also a mayor. اور وہ میئر بھی تھا۔ And when the Lutheran اور جب لوتھرن چرچ نے یہ سنا کہ میئر نے غوطہ کا بپتسمہ لے لیا ہے was baptized by immersion, تو پورے علاقہ کی مجلس اکٹھی ہو کر اس کے پاس آئی، area came together, and he said, اور ملزموں کی طرح someone اسے بٹھایا گیا، accused جیسا کہ اس نے broken کلام کو توڑا ہے، church because they کیونکہ وہ افسیوں کے 4 باب کی 3 سے 5 آیت پڑھ رہے تھے، verse 3, جہاں پہ یہ لکھا ہے، 5, where it says, one ایک ایمان، Lord, ایک خداوند، ایک بپتسمہ، they said, اور انہوں نے کہا، you have accepted اب تم نے ایک دوسرے بپتسمہ کو قبول کیا ہے، curse اور تم پر لعنت ہے، because کیونکہ کلام کہتا ہے ایک ایمان، ایک خداوند، ایک بپتسمہ۔ baptism. So اگر look, آپ ایک لمحہ کے لیے دیکھیں تو یہ لوگ صحیح تھے، people were right, but only مگر وہ تو صرف اپنی نظر میں ہی صحیح تھے۔ if they would go back اگر وہ واپس کلیسیائی تاریخ میں دیکھیں find out تو وہ جان جائیں گے the first کہ ماتھے پر چھڑکاؤ کا پہلا بپتسمہ سن 337 عیسوی میں کنتستائن کے ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ in the year 337. سن 337 عیسوی میں جب کنتستائن بستر مرگ پر تھا The bishop, تو بشپ کو بلایا گیا، and then اور پھر اس نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈبویا into water in the name of Father, اور اس نے کہا باپ کے نام میں، پھر ہاتھ پانی میں ڈبویا، and in the بیٹے کے نام میں، پھر ہاتھ پانی میں ڈبویا، روح القدس کے نام میں۔ مگر یہ بالکل غلط بپتسمہ ہے۔ بپتسمہ کا مطلب غوطہ ہے۔ you go back to the آپ عبرانی کے لفظ which means بیپٹسو کی طرف جاتے ہیں جس کا مطلب غوطہ دینا ہے۔ Baptist was baptizing. He was in غوطہ۔ the Jordan.
جب یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ دے رہا تھا وہ دریائے یردن میں تھا اور ہمارا خداوند دریا کے اندر گیا، اور جب وہ پانی سے اوپر لایا گیا تو آسمان کھل گیا اور روح القدس فاختہ کی شکل میں نازل ہوا۔ So, اس واسطے church baptism کلیسیائی بپتسمہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، must be said, یہ کہنا پڑے گا، which of حتیٰ کہ اگر آپ ٹی وی کو بند کر دیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سچائی سے واقف ہوں۔ for God's word to یہ خدا کا وقت ہے تاکہ خدا کے کلام کی تعظیم ہو۔ one faith. اگر کتاب مقدس کہتی ہے ایک ایمان، ایک خداوند، ایک بپتسمہ، تو پھر یہ بپتسمہ کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ The apostle Peter اعمال کے دوسرے باب میں پطرس رسول، 2, پھر مبشر فلپس 8ویں باب میں، پھر دوبارہ کرنیلیس کے گھر میں پطرس رسول نے 10ویں باب کی 48ویں آیت میں کہا Peter, اور اس نے حکم دیا chapter 10, verse 48 says, commanded that کہ ان سب کو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا جائے۔ and then اور پھر جب when the پالوس رسول افسس میں آیا to Ephesus, he found 12 اسے 12 لوگ ملے baptized by John. جنہوں نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تھا، Did you receive? اور سوال یہ تھا کیا تم نے روح القدس حاصل کیا؟ Said, we don't اور انہوں نے کہا ہم تو جانتے بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ already come. And then he اور پھر اس نے حکم دیا that they were کہ baptized. ان کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا جائے۔ That is where the Holy Scripture, کلام مقدس یہاں پر لاگو ہوتا ہے، one Lord, ایک ایمان، ایک خداوند، ایک بپتسمہ، not the Catholic, ایک بپتسمہ، نہ کہ کیتھولک بپتسمہ، نہ کہ پروٹسٹنٹ بپتسمہ، Anglican baptism. نہ کہ اینگلیکن بپتسمہ، نہیں نہیں نہیں، صرف ایک بپتسمہ، وہ حقیقی بپتسمہ جو کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ Scriptures. And you will say, اور آپ دیکھیں گے if the Spirit اگر روح القدس آپ پر ہے، is upon you, آپ متی 28ویں باب کی 19ویں آیت کو صحیح طور پر سمجھ جائیں گے۔ 19 correctly, it was the name یہ نام تھا جس کے اندر ہم نے بپتسمہ لینا ہے، and the name in which God اور وہ نام جس میں خدا نے نئے عہد نامہ میں اپنے آپ کو منکشف کیا بطور باپ، بیٹا اور روح القدس۔ covenant name, the Lord. یہی نئے عہد نامہ کے عہد کا نام ہے، خداوند یسوع مسیح۔ You can read اور یہاں کلسیوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں and always say we must do کہ سب in the name جو کچھ ہم کرتے ہیں اور سب جو کچھ ہم کہتے ہیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں کرنا چاہیے۔ اس لیے عزیز دوستو، of this اختتام کی طرف آتے ہوئے prophetic اس رسولی انبیانہ تعلیمی خدمت کا مقصد کسی کلیسیا یا فرقہ کو پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ سچے خدا کے کلام کو پیش کرنا ہے share the جو کہ حتمی ہے۔ word of God as the absolute, and I will never believe اور میں کبھی بھی ایسی کسی چیز کو نہ تو مانوں گا اور نہ کبھی عمل کروں گا جب تک کہ وہ خدا کے کلام میں نہ ہو۔ now اور چنانچہ the return اب مسیح کی واپسی سے پہلے جو کہ نہایت قریب ہے، بہت سے جھوٹے نبی جو شفا اور معجزات کا دعویٰ کرتے ہیں منظر عام پر ہیں، same, but the Lord لیکن خداوند کو یہ کہنا پڑے گا never knew you. میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، You were cursed. میرے پاس سے چلے جاؤ آئے ناراستی کے نوکرو۔ Are the confirmation that a man نشانات اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ آدمی صحیح ہے۔ خدا کا بندہ اسی وقت درست ہے اگر خدا کا کلام اس کے اندر ہے، اگر وہ اسی خوشخبری کی منادی کرتا ہے جس کی منادی پالوس نے کی، if anyone preaches کیونکہ پالوس نے کہا اگر کوئی کسی اور خوشخبری کی منادی کرے تو وہ ملعون ہو۔ take these things ہمیں اسے بہت سنجیدگی سے لینا ہے۔ مجھے یہ ذمہ داری خداوند سے ملی ہے، مجھے دیانتدار ہونا چاہیے، میں لازمی آپ کو سچ بتاؤں اور صرف خدا کے کلام کی سچائی ہی آپ کو آزاد کرے گی۔ things خداوند یسوع مسیح کی برکتیں آپ پر ٹھہر جائیں اور روح القدس آپ کی رہنمائی کرے، may you be led by the Holy Spirit اور یسوع مسیح کے مکمل مکاشفہ کے اندر لے جائے۔ of Jesus Christ
May the full understanding کلام سے واقفیت اور پوری سمجھ آپ کو عطا ہو جائے تاکہ الہی مکاشفہ کے وسیلہ آپ خداوند کو جان جائیں. divine revelation. God bless خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے قدوس نام میں آمین.